نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب ایک انسان بیمار ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو یا اسے یہ سنایا جائے، تو اس کا شفا سے کیا تعلق ہے؟ یہ یاد رکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا صرف اس کے اذن سے مل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بعض اوقات شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، یا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنے گا تمہارا، کچھ فائدہ نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ دعا نہیں سنی جائے گی؟ دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے۔ یا تو وہ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے اس وقت، وقتی ضرورت ہے، یا اس کے بدلے میں وہ دیا جاتا ہے جو آئندہ آپ کو چاہیے، اور اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو وہ نہ ملتا جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، یا پھر آپ کو وہ ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ کچھ ملے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت۔ تو دعا تو قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر اس میں کوئی جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، لہذا دعا تو آپ نے کی، دل سے کی، ہو گئی قبول، یا ابھی ملے گی، یا دنیا میں کچھ دیر بعد، یا آخرت میں ملے گا ضرور، ضائع کچھ نہیں جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو یقین پیدا کرتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ دینے پہ قادر ہے، تو وہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس سے میں مانگ رہی ہوں، جو میرا الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، دنیا میں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی یہ کلیم کرنے کی۔ تو الاسماء الحسنی میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین نام اللہ ہے، اور اس کی اصل الالہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، ملجا، جس کی پناہ لی جائے، مفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، محبوب، جس کے ساتھ شدید محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو عربی لغت میں اللہ کا لفظ ان 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: معبود، ملجا، مفزوع الیہ، محبوب۔ لفظ اللہ کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہم اللہ کو ایسے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ہر حدیث میں وارد ہونے والا اسم ہے، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے اچھے نام اور صفات اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ الکریم ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی نسبت کس لفظ کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، تو اللہ سب سے بڑا نام ہے اللہ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے۔ ہم یا تو اللہم کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ ہر اچھے کام کی ابتدا بھی اسی نام سے کرنی چاہیے۔ تو جب دعا مانگیں گے اللہ سے مانگے گے، یہ دعا عبادت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ ایسا اور ایسا ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو پہلا ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ماضی اور مستقبل کو جاننے والا، ہر معلوم اور نامعلوم چیز کو جاننے والا، آخرت اور دنیا کو جاننے والا۔ عالم الغیب آخرت کو جاننے والا، اور حاضر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں۔ اور غیب بھی اللہ کا خاص علم ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی غیب اس علم کو کہتے ہیں جو انسان کے جاننے کے ذرائع سے پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہمارے حواس سے، ہمارے ریسورسز سے پتہ نہیں چلتی ہمیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے غیب ہے۔
اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اگر کوئی ذریعہ بیچ میں آ گیا اور کوئی بات پتہ چل گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہے گا, وہ حاضر ہو جائے گا, اطلاع ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے, زمین کے اندھیروں میں پلنے والے جانوروں سے بھی واقف ہے, پانی کے اندر رہنے والی مخلوق سے بھی واقف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی علم الغیب کا دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ کے پاس جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے سے آتا تھا, وہ آپ کا کوئی ذاتی علم الغیب کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے تھے یا آپ کے دل پہ القاء کر دی جاتی تھی بات. تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا شرک ہے کہ وہ غیب جانتا ہے, اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان الرحیم ہے, عظیم اور وسیع رحمت والا ہے. اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں رحمان الرحیم ہے. اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے 99 اس نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں رحم ہو رہا ہے. تو جب آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, اس کو سب پتا ہے. ڈاکٹرز کو نہیں پتا, مجھے خود میں نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے. جب آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, کچھ پتا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو پتا کر کے بتاتا ہے. ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو. آپ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوائی کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ کہ اس کو پتا چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے. کیا ہمیشہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسس صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے. لیکن جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ کو تو اصل حقیقت پتا ہوتی ہے, اور آپ اس سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا مجھے کیا ہے, آپ مجھے ٹھیک کر دیں. آپ تو کر سکتے ہیں. خود ہمیں نہیں پتا, ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا, ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کیا مسئلہ ہے. تو انسانی کوششیں محدود ہیں. اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ محدود ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے. سبحان اللہ, عالم الغیب والشہادہ بھی ہے اور مہربان بھی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا, کسی چیز کا کو ماہر ہوتا ہے, ذرا بڑی ڈگری آ جاتی ہے, اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے, وہ انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتا, کسی کو پوچھتا نہیں. اللہ اتنا بڑا ہر چیز جاننے کے باوجود وہ مہربان بھی ہے. ہماری غلطیاں, ہمارے وسوسے, ہمارے اندر پلنے والی بدگمانیاں, خرابیاں, چھپے گناہ, سب کچھ جانتا ہے, پھر بھی وہ مہربان ہے. اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے, کوئی سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف, تو آپ اس کے ساتھ کتنے مہربان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ هو الملک, وہ بادشاہ بھی ہے, اور یہ اس کی عظمت کی علامت ہے. پوری کائنات کا انتظام وہ کر رہا ہے. الملک بھی آتا ہے, اس کے ساتھ مالک کا لفظ بھی آتا ہے, ملیک بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہیں. یہ تینوں نام ملک سے ہیں. ملک, ملکیت, تینوں میں ملکیت پائی جاتی ہے. بہرحال ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت اس کے پاس ہے. مکمل اختیار رکھتا ہے, مکمل اہلیت بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. پھر القدوس, بادشاہ اور انتہائی پاکیزہ. عموماً آپ دیکھیں جن کے پاس پاور آتی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کرپٹ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, زیادہ تر فساد اور خرابیاں کس طبقے میں پائی جاتی ہیں؟ اوپر کے طبقے میں. قرآن کی روح سے, میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی, نہ کسی کو بلیم کر رہی, کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے, اختیار آتا ہے, طاقت آتی ہے, کوئی عہدہ آتا ہے, اور اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے, مبارک ہے, طاہر ہے, اور تعظیم بھی اسی کی ہے. تقدیس کا لفظ جو ہے نا, تطہیر کے معنوں میں بھی ہے اور تعظیم کے معنوں میں بھی, یہ یاد رکھیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پاک ہے تو پاک کے لیے تو لفظ طاہر بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس میں تعظیم بھی آتی ہے. جیسے ارض مقدس ہے تو وہ پاک بھی ہے اور معزز بھی ہے ہمارے نزدیک. پھر تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی طرف راغب ہونا, یعنی جس کے بارے میں یہ ہمارا خیال ہو کہ انتہائی بڑا اور پاک ہے اور بادشاہ بھی ہے اور عالم الغیب و شہادہ بھی ہے. تو جب یہ سارے نام پکار کے پھر آپ دعا کریں گے تو دعا میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر السلام, سلامتی والا, سلامت رکھنے والا, بڑا ہی خوبصورت نام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں. کسی نے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام,
میں نے کس طرح اس کو پڑھا. میری بیٹی شدید سوشل انگزائٹی کا شکار ہے. اسکول کا خیال آتے ہی وہ اس قدر گھبرا جاتی ہے کہ اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اور یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ہم نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسے انہی پریشان کو لمحوں میں پڑھنا شروع کر دیا. ماں سے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی نا، خاص طور پر جب وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے مجھے اسکول نہیں جانا. تو ہم دونوں بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہیں، اور میں اسے یاد دلاتی ہوں اللہ السلام ہے، وہ سلامتی والے ہیں، سلامتی عطا کرتے ہیں. آؤ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر وہ اپنی پریشانیوں کو دعا کی صورت میں اللہ سے کہتی، یا اللہ مجھے اسکول سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ میرے امی ابو میرے ساتھ نہیں ہوتے، یا اللہ مجھے وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگتے، یا اللہ آپ السلام ہیں، آپ ہی مجھے محفوظ رکھیں. اور سبحان اللہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کرنا سیکھ جائے اور اللہ اسے سکون عطا کر دے. اور آگے لکھا ہوا جزاک اللہ خیرن، ان شفا کی دعاؤں کو اس انداز سے سکھانے کے لیے جو ہمارے روز مرہ کے مسائل سے جڑا ہوا. یعنی ہم ان دعاؤں کو اپنی جگہ پڑھ لیتے ہیں، بس روٹین پوری کر لیتے ہیں، اور جب سچویشن میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں، تو پھر دعا یاد نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ السلام، اللہ آپ السلام ہیں، آپ مجھے اس بیماری سے شفا دیں گے. المؤمن، امن دینے والا. بیماری انگزائٹی لاتی ہے، کیا پتا میں مر جاؤں، پتہ نہیں کیا خرابی ہو جائے. سرجری کے وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ کچھ انجری نہ ہو جائے، پتہ نہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں دوبارہ انستھیزیا سے واپس نکلتی بھی ہوں کہ نہیں. یہ سارے خوف ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکار کے اطمینان میں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے، مومن بندوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے اولیاء کو امن دینے والا ہے. وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، وہ